نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الفاطر، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الفاطر۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں لفظ فاطر آیا ہے، اس سے سورت کا نام سورۃ الفاطر رکھا گیا، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ میں ملائکہ کا تذکرہ ہے، اس لیے ایک سورہ مبارکہ کا ایک نام سورۃ الملائکہ بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، فاطر السماوات جو پیدا کرنے والا بنانے والا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ فاطر کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ ایسا بنانے والا کہ جس سے پہلے کوئی نمونہ، کوئی چیز کچھ نہ ہو، ابتدا سے۔ اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے بدیع، بدیع السماوات والارض۔ بدیع بھی کہتے ہیں پہلا موجد، پہلا بنانے والا، اس سے پہلے کوئی وجود نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے فاطر، دونوں قریب المعنی ہیں۔ فاطر کا معنی بھی یہی ہے کہ ایسا بنانے والا کہ اس سے پہلے کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ تو اللہ کی ذات آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے۔ جاعل الملائکۃ، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، الملائکۃ فرشتوں کو، رسلاً، یہاں کون سے فرشتے مراد ہیں؟ وہ فرشتے جو کہ پیغام لانے والے ہیں، نبیوں کے پاس وحی لانے کے لیے جو فرشتوں کی جماعت متعین تھی، جس کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے، ان فرشتوں کی بات ہو رہی۔ وہ فرشتے اولی اجنحۃ، اجنحہ کہتے ہیں پر کو، مثنی دو پروں والے، وثلاثہ اور 3 پروں والے، ورباع اور 4 پروں والے۔ فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے پر رکھے ہیں، جس طرح انسان کو اللہ نے ٹانگیں دی ہیں کہ اس سے سفر کرتا ہے، جہاں چاہتا چلا جاتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہیں کہ یہ پروں کے ذریعے سے اڑ کے جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور ان کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے، اور حضیرۃ القدس جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک مقام ہے، وہاں سے اس زمین تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 1 سیکنڈ میں ہزاروں مرتبہ چکر لگا سکتے ہیں، اتنی تیز رفتاری ہے ان کے۔ 600 پر ہیں ان کے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تمہیں اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا حضور آپ کی ہمت نہیں لا سکیں گے، آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اصلی حالت جب دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے نہیں دیکھ سکے کہ میرے 600 پر ہیں، اور جس فرشتے کے 12,000 پر ہیں آپ اس کو کیسے اصلی حالت میں دیکھ سکیں گے؟ وہ کون ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری اور رزق کی تقسیم ساری دنیا کی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگائی ہے، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے ہیں، کسی کو اللہ نے 2 پر دیے، 3 دیے، ورباع اور 4 دیے، یزید فی الخلق ما یشاء، اور بڑھا دیتا ہے پیدائش میں جس کے چاہتا ہے، یعنی کسی کے 2 2 3 3 4 4، کسی کے اس سے بھی زیادہ، جیسے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے 12,000 پر ہو گئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، یہ ما موصولہ ہے، جو بھی کھول دے اللہ تعالیٰ للناس لوگوں کے واسطے، من رحمت رحمت سے، یعنی لوگوں کے واسطے اللہ اپنی رحمت کا در کھول دے، فلا ممسک لہا، نہیں ہے اس کو کوئی بند کرنے والا، روکنے والا۔ اللہ کسی پر اپنی رحمت کا در کھول دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کسی کے اندر طاقت پاور نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے۔ وما یمسک، اور جس سے اللہ رحمت کا در روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، نہیں ہے کوئی بھیجنے والا اس پر، من بعد، اس کے سوا، اللہ کے سوا پھر وہاں کوئی رحمت بھیجنے والا نہیں ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ رحمت وہاں بھیج سکے، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ کی ذات جس پر چاہیں رحمت بھیج دیں اور جہاں چاہیں روک دیں، جہاں اللہ بھیج دیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ کی ذات پر انسان کا توکل مضبوط ہونا چاہیے، بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے کہ جو رحمت میرے پاس پہنچنی ہے، جو اللہ کی عطا میرے پاس پہنچنی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ جب اللہ بھیجنے کا ارادہ کر رہے ہیں کون روک سکتا ہے؟ اور جب اللہ نے روکنے کا ارادہ کر لیا کون بھیج سکتا ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں بھیج سکتا۔ اگر یہ عقیدہ سب کا پختہ ہو جائے تو جو آپس میں بھائیوں کے، بہنوں کے آپس کے اندر وراثت کے معاملے کے اندر جنگ و جدال، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائے کہ بھی جو میرا حق ہے، جو میرے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت آنی ہے، وہ کون اس کو روک سکتا ہے؟ جو مجھے ملنا ہے وہ مل کر رہنا ہے، لڑائی نہیں کرے گا۔ دوسرا بھی یہ سوچے گا مجھے ملنا، مل کر رہے گا، لڑائی نہیں کرے گا۔ اور جو نہیں ملنا اس کو کوئی بھیج نہیں سکتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں اور دونوں ہی محروم ہو جاتے ہیں، کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتے ہوتے کیس چلا گیا عدالت کے اندر، اور عدالت نے جا کر فیصلہ کیا، اور اس وقت فیصلہ کیا جب سب کچھ ختم ہو گیا۔ جیسا کہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کس بات پر شروع ہوئی کہ زمین کے اوپر ایک پرانا درخت کھڑا تھا۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ یہ لکڑی مجھے چاہیے، میں نے اس کو اپنے استعمال میں لانا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یہ لکڑی مجھے چاہیے، میں نے اس کو اپنے استعمال میں لانا ہے۔ اب دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، مسئلہ چلا گیا تھانہ کچہری کے اندر، عدالت میں مسئلہ چلا گیا۔ اب وہاں وکیل کرنا پڑا، دونوں کے پاس پیسہ ختم ہوا تو تھوڑی تھوڑی زمین بیچ کے وکیل کھڑا کر لیا۔ اب کیس طول پکڑتا گیا، اور جیسے جیسے کیس طول پکڑتا گیا ویسے ویسے زمین بکتی گئی۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ دونوں بھائیوں کی زمین ختم ہو گئی، اور وہ درخت وہیں کھڑا ہے، اور جج کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ جناب اس درخت کو کاٹ دیا جائے اور دونوں بھائیوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے۔ لو، یہ فیصلہ آ گیا۔ یہ فیصلہ پہلے دن بھی ہو سکتا تھا، اتنی لڑائی کس بات کی؟ تو یہ جو لڑائیاں یہ اس مقام تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا جب اللہ جس کو رحمت دینا چاہیں کوئی روکنے والا نہیں، جب اللہ روک دیں کوئی بھیجنے والا نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اس لیے فرمایا آگے یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر۔ جب انسان اللہ کی نعمت کو یاد کرے گا پھر وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ نعمت کو سوچے گا تو اللہ یاد آئیں گے نا، جب نعمت کو سوچے گا ہی نہیں تو اللہ کیسے یاد آئیں گے؟ اس لیے آج اگر کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے نا، یہ رکھ لو جو میرے پاس، تمہارے پاس میری نشانی رہے گی، وہ کبھی کوئی چیز کسی کی دبا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس تمہاری نشانی رہے گی، بس ٹھیک ہے یہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ اب نشانی رکھنے کا کیا مقصد کہ جب یہ سامنے آئے گی تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں دیں اپنی یاد کریے، اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے کتنی چیزیں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہیں۔ اب ان نعمتوں میں دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مین گنوائی جو سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ وہ پہلی نعمت هل من خالق غیر اللہ، کیا پیدا کرنے والا ہے اللہ کے سوا کوئی؟ اللہ کے سوا کس نے پیدا کر دیا؟ کوئی نہیں۔ سبھی مانتے ہیں اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے کی طاقت پاور نہیں رکھتا۔ دوسری نعمت یرزقکم من السماء والارض، رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا۔ سبھی مانتے ہیں، جو اللہ کی پوجا کریں وہ بھی، جو اللہ کی بات مانیں اللہ کی بندگی کریں وہ بھی، جو نہیں مانتے وہ بھی، سبھی مانتے ہیں اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرما دیا جب خالق بھی اللہ کو مانا، رازق بھی اللہ کو مانا، لا الہ الا ہو، تو پھر قانون یہ سن لو نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ اگر جب خالق وہی ہے، جب رازق وہی ہے، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ معبود بھی وہی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کہاں پھرے جاتے ہو؟ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر مذاق اڑایا کرتے تھے، جھٹلا دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق جھٹلائے گئے ہیں کتنے رسول، من قبلک، آپ سے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی کتنے نبیوں رسولوں کو جھٹلا دیا گیا۔ اگر آپ کو جھٹلا دیا گیا آپ تسلی رکھیں، جس طرح پہلوں کو جھٹلا دیا گیا وہ بھی پکے سچے رسول تھے، اس طرح آپ کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہونی۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آج جو جھٹلا رہے ہیں ان کا کیس میرے پاس آئے گا، یہ آخر ایک دن میرے سامنے پیش ہوں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کے پاس تمام امور کا لوٹنا ہے۔ اللہ کے پاس کیس جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اور ایک ایک چیز کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، زبان سے کیا بولا، ہاتھ سے کیا کیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اے انسان، اگر تو سیدھے راستے پہ چلے گا تجھے ہم جنت دیں گے، اگر تو سیدھے راستے پر چلے گا تجھے ہم انعامات دیں گے، اگر تو سیدھے راستے پر چلے گا جنت میں محلات تیرے نام کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا ہے۔ اور اگر تو نافرمانی کرے گا تو تجھے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور الٹا کر کے منہ کے بل گھسیٹ کے تجھے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نافرمانوں کو عذاب ہوگا، فرما برداروں کو پروٹوکول ملے گا، ان کو انعامات ملیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرما دیا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اللہ کا خطاب کرنے کا انداز دیکھیے، اللہ نے ایمان والوں کو نہیں کہا، اللہ نے سبھی لوگوں کو، چاہے مسلمان ہیں وہ بھی سنیں،
हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, वो सभी सुने, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयात दुनिया, ना धोखे में डाल दे तुमको दुनिया की ज़िंदगी। दुनिया की ज़िंदगी इंसान को धोखे में डाल देती है, जिससे इंसान अल्लाह की ज़ात को भूल जाता है, दुनिया के धोखे में आकर अल्लाह को भूल जाता है। एक दुनिया की ज़िंदगी का धोखा, दूसरा वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और ना धोखे में डाल दे तुमको अल्लाह की तरफ से अल गरूर, धोखेबाज। अल्लाह से ना हटा दे धोखेबाज। वो कौन है? वो शैतान है। शैतान भी इंसान का दुश्मन, ये दुनिया भी इंसान की दुश्मन। दुनिया कमाना बुरा नहीं है, तिजारत करना बुरा नहीं है, लेकिन ये उस वक़्त बुरी बन जाती है जब अल्लाह की मोहब्बत के दरमियान रुकावट बननी शुरू हो जाए। दुकान डालें, तिजारत करें, कोई बुरी नहीं, लेकिन उस वक़्त बुरी हो जाएगी जब ज़ोहर की आज़ान होगी और अल्लाह की तरफ से बुलावा आ रहा होगा, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी के लिए, लेकिन इसके कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही और ये अपनी तिजारत में मगन हो गया, पैसे इकट्ठे करने के अंदर घुल मिल गया और इसने अपनी तिजारत को अपना मकसद समझ लिया और अल्लाह की बात को ना सुना। अब ये तिजारत इसके लिए धोखा बन गई। अब इस तिजारत ने इसको धोखे में डाल दिया। क्या धोखा दिया? कि 5 मिनट के लिए दुकान बंद करूंगा, गाहक किसी और तरफ चले जाएंगे, मेरे पैसे कम हो जाएंगे, शाम को आमदन कम हो जाएगी, सेल कम होगी मेरी। ये है धोखा। ये एक तिजारत का नहीं, एक दुकान का नहीं, सभी कारोबारों का यही है। अल्लाह के बुलाने पे सब कुछ छोड़ के अल्लाह के दर पे आ जाओ, उसी के अंदर अल्लाह बरकत डालेंगे, क्योंकि पहले दुकान किसने बना कर दी है? अल्लाह ने बना कर दी है। अल्लाह उसी के अंदर इजाफा करके देंगे। इसलिए फरमा दिया, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ना धोखे में डाल दे तुमको दुनिया की ज़िंदगी, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, ना धोखे में डाल दे तुमको अल्लाह के नाम से अल गरूर, धोखेबाज। धोखेबाज शैतान है, वो तुमको धोखे में ना डाल दे। इसलिए इंसान को चाहिए दुनिया से भी बाखबर रहे, शैतान से भी बाखबर रहे। शैतान अल्लाह से ना तोड़ दे, दुनिया अल्लाह से ना तोड़ दे। इसलिए क्या फरमाया? इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम भी उसको दुश्मन समझो, तुम भी उसको दुश्मन मानो। अरे एक वो दुश्मन होता है जिसके बारे में दोस्त बता देता है कि भाई ये दुश्मनी कर रहे हैं आजकल, इससे ज़रा बच के रहना। आदमी हसास हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि ये बंदा आजकल मेरा दुश्मन है, कुछ भी कर सकता है। और एक वो दुश्मन है गली मोहल्ले के किसी आदमी ने बता दिया, फलां बंदा तो इससे दुश्मनी रखता है, ज़रा एहतियात कीजिए। इंसान अलर्ट हो जाता है। अरे कुर्बान जाएं, ये दुश्मन के खालिक जिसने हमें पैदा किया वो बता रहे हैं ये तुम्हारा दुश्मन है। दुनिया वालों की बात मान ली, गली मोहल्ले की बात मान ली, माँ की मान ली, बाप की मान ली, रिश्तेदारों की मान ली, दुश्मन समझ लिया। लेकिन जिसको अल्लाह ने दुश्मन बनाकर पेश किया, बताया ये दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम भी इसको दुश्मन मानो, दुश्मन समझो इसको, उसको नहीं माना। और जब सवाल करके देखा जाए, कहते हैं हम तो सब दुश्मन मानते हैं शैतान को। कौन कहता है शैतान दुश्मन नहीं है? हम तो मानते हैं, शैतान को पक्का दुश्मन मानते हैं। जुबान से शैतान को दुश्मन मानते हैं और आमाल सारे शैतान के कहने पे करते हैं। जब शादी आती है तो बाजे किसके कहने पे बजाते हैं? अगर शैतान को दुश्मन समझते हैं
تو اللہ نے تو منع کیا نہیں بجانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا نہیں بجانے، شیطان نے کہا بجاؤ، برادری والے خوش ہوں گے ورنہ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے فوتگی پر آئے ہیں یہ شادی پر آئے ہیں۔ الفاظ سنیے ذرا، بجاؤ باجے۔ اگر شیطان کو دشمن سمجھا تھا تو پھر کیوں بجائے، ڈھول کیوں بجائے، ناچ گانے والے کیوں لے کر آئے، گانے کیوں چلائے گئے، ڈیک چلائے گئے؟ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس وقت بھول جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے ایسے ہی زور نہیں دیا ان باتوں کے اوپر، کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ بلاتا ہے حزبہ، اپنے گروہ کو۔ جو بندہ شیطان کی مانے گا وہ اس کے گروہ کے اندر، اس کی جماعت میں داخل سمجھا جائے گا، اس کا ایک فرد سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے شیطان کی بات مانی ہے۔ جو رحمان کی مانے گا وہ حزب اللہ ہوگا، وہ اللہ کے گروہ کے اندر آئے گا، اور جو شیطان کی مانے گا وہ حزب الشیطان بنے گا، شیطان کی جماعت، شیطان کا گروہ بنے گا۔ اب جس نے شیطان کی مانی، شیطان تو چاہتا ہے اپنا گروہ بڑھتا چلا جائے، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ ہو جائیں دوزخ والوں میں، جہنم والوں میں، آگ والوں میں۔ شیطان یہ چاہتا ہے اس کی جماعت بڑھ جائے، وہ اکیلا جہنم کے اندر نہ جائے۔ اس نے یہی چیلنج تو کیا تھا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر، اس نے کہا تھا کہ میں اپنا گروہ کو بڑھاؤں گا، میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤں گا، ان کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ اور اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، قرآن آ گیا، لیکن نہ قرآن سننے کے لیے ٹائم ہے، نہ قرآن پاک کی مجلس میں آنے کے لیے ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، اور جب کبھی خوشی کا موقع آ جائے سب کچھ بجانے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے ٹائم موجود ہے۔ شیطان کی دوستی، اللہ اکبر کبیرہ۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، یہ وہ کافر لوگ ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے، اچھے اعمال کرنے والے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں کی صف کے اندر شامل فرمائے اور شیطان کو اپنا پکا دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی